السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد۔ ناظرین کرام، گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ ایمان کا بھی ایک جز ہے۔ یہ بندے کے اندر ایمان کی ایک دلیل بھی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ بدع کہتے ہیں 3 سے لے کر کے 9 تک، 73 74 75 76 77 78 79 تک شاخیں ہیں ایمان کی۔ اعلیٰ، سب سے عمدہ اور اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اسی کلمے کے ذریعے سے بندے کی ایمان میں انٹری ہوتی ہے اور ایمان میں اس کا دخول ہوتا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ ایمان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ کچھ بھی ہو، کوئی اینٹ ہو، کانٹا ہو، پتھر ہو، ٹوٹا ہوا شیشہ ہو، گندگی ہو، جو بھی چیز بندوں کو تکلیف دے اسے راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حیا بھی ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ بندے کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی بخشش کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق، اسی دوران کہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، وجد غصن شوک فی الطریق، اسی راستے میں ایک کانٹے دار شاخ پایا۔ ہو سکتا ہے کانٹے دار درخت کی شاخ تھی، جھکی ہوئی تھی، لوگوں کو اوپر سے تکلیف دے، یا بغل میں لگی ہوئی تھی، راستے میں بڑھی ہوئی تھی، اس طرح سے لوگوں کو تکلیف دے، یا یہ کہ وہ راستے میں کانٹے دار ڈالی وہ شاخ پڑی ہوئی تھی، لوگوں کے پیر میں وہ کانٹا چبھ سکتا تھا، اس انسان نے اس کو پایا، فَأَخَّرَهُ، اسے ہٹا دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی ہو گیا، فَغَفَرَ لَهُ، تو اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب المظالم، حدیث کا نمبر ہے 2472، وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک جملہ جو فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو پسند کیا۔ کئی معنی محدثین نے اس کا بتلایا ہے، شارحین حدیث نے واضح کیا ہے، چند معنی ہم اس کے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفت قرآن میں شکور بتائی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندوں کے تھوڑے سے عمل پر زیادہ بدلہ دینے والی ذات، ایک معنی یہ بتلایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک معنی یہ بتلایا گیا ہے الراضی بیسیر الطاعہ، تھوڑی سی اطاعت اور بندگی بندے کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی بندوں کے ان کے شکر سے پہلے ان کو بدلہ دینے والی ذات،
یہ اللہ رب العالمین ہے۔ ایک معنی یہ ہے اور سب سے اہم ہے، الذی یزکو عندہ القلیل، وہ ذات جس کے یہاں تھوڑا سا عمل ہو تو بڑھتا ہے، من اعمال عبادہ، اس کے بندوں کے اعمال میں سے، فیضاعف لہم ثوابہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر کو ڈبل کر دیتا ہے۔ یہ معنی بھی ہے شکر کا۔ حدیث کے اندر یہاں جو لفظ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو پسند کیا، یا اللہ رب العالمین اس کا یہ عمل قبول کیا، یا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اجر کو بڑھایا یہاں تک کہ وہ اس قدر ہو گیا کہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکے۔ یہ بھی معنی اس کا بتلایا گیا ہے۔ بہرحال تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا گناہوں کی بخشش کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسے استعمال کرنا چاہیے، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا رکھیں، راستے میں بھی اس طرح کی چیز اگر پائیں تو اسے ہٹائیں۔ یہ ہمارے لیے ایمان کی بھی دلیل ہے اور گناہوں کے مغفرت کا بھی سبب ہے اور ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے اس عمل کو اس قدر بڑھایا کہ اسے بخش دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یا یہ کہ راستے سے تکلیف دہ ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے۔ کیسے صدقہ ہے؟ ایک مسکین، ایک غریب کی جب ہم مدد کرتے ہیں پیسے کے ذریعے سے، غلہ کے ذریعے سے، اناج کے ذریعے سے، تو اس کی بھوک کو ہم ہٹا دیتے ہیں، بھوک کی جو تکلیف ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ بے عینی ہی اگر راستے میں تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا تو گویا کہ اس کو تکلیف دینے والی چیز جو تھی اسے ہم نے دور کر دیا۔ جیسے جو چیز کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف جو تھی ہم نے اسے دے کر کے بھوک کی تکلیف کو ختم کیا، ایسے اس کے پیر میں چبھنے والے، اس کے بدن میں چبھنے والے کانٹے کو بھی ہم نے دور کیا، تو یہ بھی گویا کہ اس بندے کے لیے صدقہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی عون العبد ما دام العبد، بعض روایات میں ہے ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ ہم اپنے جیسے کمزور انسانوں کے لیے راستہ صاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک پوری قوت و سطوت کے ساتھ ہماری مدد میں آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا عمل کر کے اللہ رب العالمین کی ذات کو اپنی مدد اور نصرت میں دعوت دے دیں اور اس کا سبب مہیا کر دیں۔ اسی طریقے سے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ہم اس دنیا میں کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے قیامت کے دن کی پریشانی اور مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہٹا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ۔ جو بندہ دنیا کے اندر بندے سے دنیاوی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو ہٹا دیا، دنیاوی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو ہٹا دیا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس سے ضرور ہٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مولا کہ ہم اور آپ اپنی سوسائٹی کو صاف رکھیں، راستے میں گندگی خود نہ کریں، اور اگر کہیں دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو تو ہم صاف کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے اور اس سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔